بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالو وہ کہنے لگے ادعو پکارو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب کو یبین لنا کہ وہ ہمیں واضح کرے ما ہیا کہ یہ کیسی ہے، یعنی وہ کس طرح کی ہے۔ ایک تیسرا سوال ان کی طرف سے آ گیا، ان بے شک بقرہ گائے، بے شک گائے تشابہ متشابہ ہے علینا ہم پر، یعنی ہمیں واضح نہیں ہو رہی، گائے جو ہے وہ اس میں ہمیں شبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرا سوال یعنی پہلا کیا تھا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، مطلب کہ اس کی ایج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نہ بوڑھی نہ بچیا۔ پھر انہوں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کھلتا ہوا پیلا رنگ جو لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے۔ اب تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ بتائیں کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ ہمیں گائے کے معاملے میں تھوڑا شبہ ہے، ٹھیک ہے، گائے ہم پر واضح نہیں ہو رہی۔ ان البقرہ بے شک گائے تشابہ متشابہ ہے علینا ہم پر، یعنی ہمیں اس میں شبہ ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان شاء اللہ ان اگر شاء چاہا اللہ اللہ نے، لمہتدون تو ضرور راہ پالیں گے، ہدایت پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں بھی اب یہ دیکھیں، اس میں کہا کہ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ بولا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کرتے تو وہ گائے کبھی بھی ذبح نہ کر پاتے، یعنی اس حد تک وہ پہنچ نہ پاتے۔ تو اس واقعے میں اور اس آیت میں ہمیں یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہمیں ہر کام میں انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو، ٹھیک ہے، تو وہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قال فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول کہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بے شک بقرۃن گائے، لا ذلول لا نہ ذلول محنتی ہو، یعنی اس نے محنت نہ کی ہو، تثیر الارض یعنی نہ تو حل جوتا ہو اردہ زمین میں حل نہ چلایا ہو، ولا اور نہ ہی تسقی پانی پلایا ہو، ہرسا کھیتی کو یعنی نہ کھیتی کو پانی دیا ہو، مسلمت مسلم مکمل صحیح سلامت تندرست، سارے معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ مسلم کا معنی مسلم یعنی مکمل ترین ہوتا ہے۔ لا نہ شیعتا داغ ہو فیہا اس میں، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ کہنے کے کوسچن کیا تھا انہوں نے کہ اب وہ کیسی ہو، ہمیں واضح نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر کھل کر بتا دیا، اور اگر دیکھا جائے تو اس حکم میں ان کے لیے ایک اور مشکل پیش آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو بات وہی کہ سوالات کرنے سے انسان مزید مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے جو سوال کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ محنتی نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے زمین میں ہل جوتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیا ہو، یعنی کوئی کام نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ اس گائے نے کوئی کام نہ کیا ہو، اور مکمل ہو، صحت مند تندرست ہو، اور اس کے اندر کوئی داغ بھی نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ قالو وہ کہنے لگے الآن اب جیتا تو آیا ہے بالحق کی حق پر، یعنی اب تو حق پر آیا، یعنی اب آپ نے صحیح بتایا ہے، اب آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ فذبحوها پس ذبح انہوں نے ذبح کیا، ہاں اس کو یعنی اس گائے کو ذبح کیا، وما قادو وما اور نہیں قادو وہ قریب تھے، یفعلون کہ وہ ایسا کرتے۔ فذبحو سوری یہ ہا کی ساؤنڈ دونوں ہا رہے ہیں، میں دوبارہ بولتی ہوں۔ فذبحوها پس اس نے اس کو ذبح کیا، وما قادو اور نہ وہ قریب تھے، یفعلون ایسا کرنے کے، یعنی وہ ایسا کرنے کے قریب نہ تھے، یعنی وہ ایسا کرتے لگتے نہیں تھے۔ اب ایک یہ گائے جو ہے جو پوچھی گئی ہے، یہ گائے کون سی تھی، میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کر دوں۔
قوم بنی اسرائیل میں ہی ایک شخص تھا، نیک صالح تھا، اور اس کا چھوٹا سا نومولود بچہ تھا، اور اس نے ایک گائے خریدی، اور اس نے وہ گائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ کہہ لیں کہ جنگل میں چھوڑ دی، اور اللہ تعالیٰ کو امانت کے طور پر دے دی کہ جب میرا بچہ جوان ہو، بڑا ہو، تو یہ گائے ہمیں لٹا دینا۔ یعنی وہ شخص بیمار رہنے لگا، اور پھر وہ شخص مر گیا۔ جب بچہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے بتایا کہ تمہارے لیے گائے جو ہے وہ جنگل میں تمہارے باپ نے چھوڑی ہے، اور تم اس کو جا کر اللہ کے نام سے پکارو تو وہ گائے تمہیں مل جائے گی۔ اور حضرت وہ کیا کہتے ہیں وہ لڑکا گیا نوجوان، وہ اس نے جنگل میں جا کر گائے کو تلاش کیا، اس کو اللہ کے نام سے پکارا تو وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ وہ گائے لے کر آ گیا، اور پھر اپنی ماں کے حکم پر وہ گائے کو بیچنے گیا، اور ماں نے کہا کہ جو بھی قیمت لگے اس کو 6 دینار میں بیچنا، اور جو بھی قیمت لگے اس سے پہلے میری اجازت ضرور طلب کر لینا، بیچنے سے پہلے۔ حالانکہ اس کو قیمت واضح کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود ماں نے کہا کہ میری اجازت ضرور لے لینا۔ تو وہ نوجوان بازار گیا، اور وہاں اس کو ایک شخص ملا۔ وہ شخص جو ہے وہ اصل میں فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کا، جو انسانی شکل و صورت میں آیا، اور اس نے آ کر اس کی 6 دینار قیمت لگائی۔ لیکن اس لڑکے نے کہا کہ میں پہلے ماں سے اجازت لے لوں۔ ماں کو آ کر بتایا تو ماں نے اس کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ واپس گیا تو اس فرشتے نے اس کی 12 دینار قیمت لگا دی، اور اس کی ماں نے پھر کہا کہ بیچنے سے پہلے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ میری پھر اجازت لے لینا۔ تو جب اس نے کہا 12 دینار میں دوں گا، تو اس لڑکے نے کہا میں ایک بار پھر اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ تو جب اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں نے کہا کہ ماں کو محسوس ہو گیا، کیونکہ ماں سمجھدار تھی، نیک صالح تھی، اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ جو قیمت میں مزید اضافہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آیا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم اس فرشتے سے، یعنی اس انسان سے یہ پوچھنا، جب دوبارہ آپ جاؤ تو اسے یہ کہنا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا مجھے گائے جو ہے وہ بیچنی چاہیے کہ نہیں۔ لہذا لڑکا جب گیا دوبارہ اس فرشتے سے ملنے کے لیے، اور اسے کہا کہ بھی میری ماں نے یہ مطلب مجھے کہا ہے، تو اس پر جو ہے یہ کہہ لیں کہ فرشتے نے پھر اسے کہا کہ نہیں، تم نے گائے نہیں بیچنی، تم گائے اپنے پاس رکھو، بنی اسرائیل سے لوگ آئیں گے کچھ تمہارے پاس گائے لینے کے لیے، خریدنے کے لیے، اور تم نے اس وقت اس کی قیمت یہ لگانی ہے کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے، ٹھیک ہے، کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کی کھال میں سونا بھر کے اس کو دیا جائے، یعنی اس کی کھال سونا بھری اس کی کھال جو ہے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ تو اس طرح سے پھر جو انہوں نے سوالات کیے اس پر یہ ساری آئی، اور وہ کیونکہ گائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پلتی رہی، اللہ کی حفاظت میں جنگل میں پلتی رہی، نہ اس نے کھیتی باڑی کی تھی، نہ کھیتی کو پانی پلایا تھا، اور نہ ہی وہ یہ کہہ لیں کہ بوڑھی تھی، اور خوش رنگ اس کا کلر تھا، اور نہ اس کے اندر خوش رنگ تھی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی داغ تھے۔ تو یہ اس طرح سے ان کو پھر جو ہے وہ گائے ملی، اور ان کو پھر اس کی قیمت دینی پڑی، ادا کرنی پڑی، اور انہوں نے پھر ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، لیکن ان کو پھر ایسا کرنا پڑا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے قتل کیا، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ تو پھر تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے یا باہم جھگڑنے لگے، فیہا اس معاملے میں۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ اسی کا بتا رہا ہے کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر ہی تم وہ قتل ڈالنے لگے یا آپس میں اس قتل کے بارے میں جھگڑنے لگے، واللہ، اور اللہ، مخرجن نکالنے والا ہے۔ خارجہ لفظ میں نے پیچھے بھی آپ کو کئی بار اس کا معنی بتایا کہ نکلنا، نکالنا، تو یہ خارجہ کا مطلب نکلنا ہوتا ہے، مخرجن کا مطلب نکالنے والا، ٹھیک ہے۔ تو مخرجن نکالنے والا ہے، ما کنتم جو تم تھے، تکتمون چھپاتے، یعنی جو تم چھپاتے تھے اس کو نکالنے والا، مراد اس کو واضح کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ اس کو واضح کرنے والا یا اس کو نکالنے والا، ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ اس کو مارو، بِبَعْضِهَا اس کے بعض حصے کو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا بعض حصہ اس پر مارو، مراد اس بکرے میں سے گائے کا جو ٹکڑا لو اور وہ اس پر مارو، اس پر مارو، ہو سے مراد وہ شخص یعنی جو قاتل تھا، مقتول تھا، جس کا قتل ہوا تھا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کا جو ٹکڑا لے کر جو ہے وہ اس کے اوپر مارو. کذالکا اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یحیی زندہ کرتا ہے، حیات کا لفظ اس میں پوشیدہ ہے. اللہ موتا مردے کو. وَيُرِيكُمْ اور تم کو دکھاتا ہے آیات ہی اپنی نشانیاں. لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل پکڑو سمجھو. یہ عقل لفظ پوشیدہ ہے، تو تعقلون تم عقل کرو یا تم سمجھو. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ قصہ مکمل ہو گیا. اب اس قصے میں ہمیں لاسٹ میں ایک یہ بھی رہنمائی ملی اور اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے واضح بھی کر دیا اور ان لوگوں کی اس بات کی تردید بھی کر دی کہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے مردے کو زندہ کر کے ان کو لاجواب کر دیا. ٹھیک ہے.